میری لندن سے آمد پر پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورے 5 سال بعد میں واپس آیا تھا۔ میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ میرے گلے لگتے ہی وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں جان پلیز روئے مت، میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں کو میں اپنے سینے سے لگائے تسلی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، بہت عرصے بعد آئے ہو، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ بہرحال میں اپنی والدہ سے، بڑے بھائی سے گلے ملا۔ بڑی بھابھی بھی موجود تھی، میرے بھتیجے بھی۔ میں سب سے ملا۔ تو پھر لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس لیے تھکن کا احساس ہونے لگا۔ بس تھوڑا سا ہی کھانا میں نے سب کے ساتھ مل کے کھایا، اور رات بھی ہو چکی تھی۔ میری والدہ کا ارادہ تھا کہ میں دیر تک ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کروں، لیکن شدید تھکن کی وجہ سے میں نے سب سے معذرت کی اور کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ چکی تھی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا کہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ پھر بجلی کی تیز روشنی میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کمبل منہ تک تانا، سونے کی کوشش کرنے لگا، جب اچانک سے میرے کمرے کی کھڑکی کھلی اور تیز سرد ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ بارش اب کمرے میں آنے لگی تھی۔ میں بیڈ سے کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر نظر پڑی تو گھنے درخت تیز ہوا اور بارش میں ہل رہے تھے۔ میرے کمرے کی کھڑکی حویلی کی پچھلی جانب کھلتی تھی، جہاں باغ بنا ہوا تھا، گھنے درخت لگے ہوئے تھے۔ پیچھے ملازمین کے کوارٹرز بھی تھے۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ پکڑے۔ جیسے ہی میں کھڑکی بند کرنے لگا تو مجھے کسی نسوانی آواز نے متوجہ کیا۔ تیز بارش میں مجھے لگا کوئی لڑکی گنگنا رہی ہے۔ اس کی دل کو چھو لینے والی آواز نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ تیز بارش میں باغ کے بیچوں بیچ میں کھڑی، بارش میں نہا رہی تھی، ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہی تھی۔ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، کر بیٹھی سجنا پروسا تیرے پیار تے، روڑ بیٹھی دل وے میں تیرے اعتبار تے، اسا نت دا وچھوڑا نہیں ہو سہنا، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، انج دور دور رہ کے نہیں ہو چھٹ لنگنا، اسا دید بنا نہیں کچھ ہور منگنا، اے بھی نکا جیا مننا نہیں ہو کہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، تینوں چاہیدے نے دل والے بھید کھولنے، اساں تیرے نال کئی دکھ سکھ پھولنے، ساڈے کول نہیں تو کڑی پل بہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، تیری مرضی ہے ساڈے نالوں وکھ ہون دی، ساڈی مرضی ہے تیرے پیچھے ککھ ہون دی، دکھ پچھلا ہی جوگی سانو سہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ وہ بیچ باغ میں گول گول گھوم رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھی۔ دوپٹے سے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کی قمیض اس کے گیلے وجود سے چپک چکی تھی۔ کھلے لمبے بال کمر تک جھول رہے تھے۔ اس پہ اس کا یوں جھومنا مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں اس برستی بارش میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی کے اندر سناٹے کا راج تھا۔ میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ تیز بارش کی وجہ سے چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جب حویلی کی پچھلی جانب گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ لڑکی جا چکی تھی۔ کون تھی وہ جو اس طوفانی بارش میں نہا رہی تھی، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ میں بارش میں بھیگا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ پھر یہ سوچنے لگا مجھے کیا ضرورت تھی پیچھا کرنے کی؟ وہ جو کوئی بھی تھی، لیکن اس کی آواز نے پتہ نہیں میرے اندر کیسی ہلچل مچا دی تھی۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں جاگتا رہا،
اس اجنبی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پتہ نہیں کب نیند آئی۔ صبح جب میں اٹھا تو نہا کر ناشتے کے ٹیبل پر گیا تھا۔ میری والدہ، بھائی، بھابھی سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ میری والدہ کہنے لگی اب میں مزید انتظار نہیں کروں گی، تمہاری شادی کر دوں گی۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی کتنے سالوں سے تم میری بات کو ٹال رہے ہو، آخر بتاتے کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہاری شادی کی عمر ہے اور شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے چمچ اپنی پلیٹ میں ہی رکھ دیا۔ میں آملیٹ کھا رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز اماں جان، مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں خود آپ سے کہہ دوں گا۔ میں نے موضوع کو ختم کیا، ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی کہنے لگے آج تم میرے ساتھ زمینوں پہ چلو گے، حویلی کے بہت سارے معاملات ہیں جو تمہیں سمجھانے ہیں۔ تم نے تعلیم حاصل کرنی تھی جو کر چکے، بیرون ملک میں جاب کرنی تھی وہ بھی کر چکے، ہم نے تمہاری ساری خواہشیں پوری کی ہیں، لیکن اب تمہیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف آنا ہے۔ میں نے کہا میں کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، آپ جائیں میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ زمینوں پر گیا، وہاں کے کافی معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں نہ تو پکے مکانات بنانے کی اجازت تھی، نہ کوئی اسکول کالج تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ یہاں پر ایک اسکول ہونا چاہیے جہاں بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرے بھائی کہنے لگے کہ ان کمین لوگوں کو ایسے ہی رہنے دو، یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، اگر یہ تعلیم حاصل کر گئے تو تمہارے برابر کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ میری بات یاد رکھنا احمر، جب تک یہ غلام ہے تب تک ہم بادشاہ ہیں۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا۔ میری سوچ اپنے بھائی سے مختلف تھی، میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایسی سطحی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ میں شہر میں بزنس کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے اپنی ماں کا دل جیتنا تھا تاکہ انہیں اس بات پہ آمادہ کر سکوں۔ مجھے نہ تو گاؤں کی روایات پسند تھیں، نہ ہی یہاں کا رہن سہن، نہ ہی بادشاہت کا شوق تھا۔ بے شک میں ایک جاگیردار کا بیٹا تھا، لیکن ایک عام سی زندگی جینا چاہتا تھا۔ واپسی تک ہمیں شام ہو چکی تھی۔ شام کی چائے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی پی تھی۔ ہماری حویلی کی پچھلی جانب بہت بڑا باغ تھا، ایک طرف استبل بھی تھا جہاں ہر قسم کے نسلی گھوڑے تھے اور مجھے گھڑ سواری کا شوق بھی بہت تھا۔ میں جب پچھلی جانب گیا تو مجھے رات کا منظر دکھائی دینے لگا۔ آنکھوں کے سامنے وہی سفید لباس والی لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ میں نے خود کو جھٹکا۔ سامنے استبل میں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی تھی، شاید یہ وہی تھی کیونکہ اس نے بھی سفید لباس پہن رکھا تھا، لیکن دوپٹے سے اپنا چہرہ بالکل گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ گھوڑوں کو کھانا ڈال رہی تھی۔ میں ایک ایک قدم چلتا ہوا جب اس کے پاس آیا تو شاید وہ میرے قدموں کی چاپ سن چکی تھی، اس لیے فوراً سے اپنا رخ میری جانب پلٹا، پھر فوراً وہاں سے باہر جانے لگی۔ تو میں نے کہا بات سنو لڑکی۔ وہ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا رات کو بارش میں تم نہا رہی تھی۔ میری بات سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی استبل سے باہر چلی گئی۔ بہرحال میرے لیے وہ لڑکی بالکل غیر اہم تھی۔ میں نے اپنے گھوڑے کی کمر سہلائی۔ 5 سال بعد میں اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا، پھر اس پہ سوار ہو کے حویلی سے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو تب تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ جب میں واپس آیا تو موسم ابر آلود تھا۔ اماں جان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو وہی سفید لباس والی لڑکی وہاں موجود تھی، سر جھکائے ہوئے، اسی سفید دوپٹے کے گھونگھٹ میں اماں جان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اماں جان کہنے لگی جب تمہیں کہا ہے کہ اپنے ناپاک قدم حویلی کے اندر مت رکھا کرو تو کیوں آئی تھی تم یہاں پہ؟ بڑا گرجدار لہجہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا بھی کون سا گناہ کیا ہے۔ جب میں چلتا ہوا اماں جان کے پاس آیا تو میری ماں کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا، بڑی نفرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو تمہاری نحوست سے ہمیں کوئی اور نقصان پہنچ جائے۔ وہ لڑکی فوراً سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ میں اماں جان سے کہنے لگا کیوں ڈانٹ رہی ہیں بیچاری کو، ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا
کیا غلطی کی ہے؟ اماں جان کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، یہ شریف نہیں ہے، کمی کمین ذات کی ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے ورنہ یہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا اماں جان آپ کا رویہ تو ہمیشہ ملازمین کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اگر اس لڑکی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی ملازمہ نہیں ہے یہ۔ اماں جان کی یہ بات سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تو پھر کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میرے جلال کی بیوہ ہے، منحوس لڑکی ہے، جب سے گھر میں آئی ہے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے 14 سالہ لڑکی کا وجود نظر آنے لگا جس کا نکاح جلال بھائی سے کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی تب بھی گھونگھٹ نکالے روئے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بیاج کی عدم ادائیگی پر جلال کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے والد نے ادھار پیسے میرے باپ سے لیے تھے لیکن مقررہ رقم ادا نہیں کر سکا، اس لیے پیسوں کے عوض بیٹی کا نکاح جلال بھائی سے کیا گیا تھا۔ لڑکی جلال بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی، نکاح کے بعد رخصتی کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس کے باپ نے سرپنچ کی منت سماجت کی کہ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کچھ سالوں بعد کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10ویں جماعت میں تھا۔ جلال بھائی میرے سب سے بڑے بھائی تھے، ان سے چھوٹے خیام بھائی تھے اور سب سے چھوٹا میں تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ بات عام تھی کہ اگر کوئی شخص پیسے ادھار لیتا تھا تو اسے سود دینا پڑتا تھا اور اگر مقررہ وقت پر پیسوں کی ادائیگی نہ کرتا تو اسے پیسوں کے بدلے بیٹی دینی پڑتی تھی۔ میں نے 10ویں جماعت تک گاؤں سے کچھ دور بنے ہوئے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد شہر میں کالج میں، اسی لیے میں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ہاسٹل میں ہی رہا تھا۔ اسی وقت خاندانی دشمنی کے دوران جلال بھائی کو مروا دیا گیا تھا۔ وہ وقت ہم پر بہت کڑا گزرا تھا۔ میری ماں بہت روتی تھیں۔ جوان بھائی کی موت نے میری ماں کو نیم پاگل کر دیا تھا، اسی لیے خیام بھائی کی جلدی شادی کر دی گئی تھی۔ میں بیرون ملک چلا گیا، گاؤں کے معاملات خیام بھائی سر انجام دینے لگے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اماں جان اس لڑکی کو گھر پہ کیوں لائیں تھیں جب جلال بھائی زندہ ہی نہیں تھے، تو وہ تو آزاد تھی، تو پھر وہ یہاں حویلی میں کیوں تھی؟ میں نے کہا اماں جان بھائی کی وفات کے بعد اس لڑکی کا بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہاں کیوں ہے؟ میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی وہ ساری عمر جلال کی بیوہ بن کے یہاں رہے گی۔ حویلی میں نکاح ہو کر آنے والی لڑکیاں کبھی حویلی سے باہر نہیں جاتی احمر۔ اپنی ماں کے گرج دار لہجے پہ میں چپ سا ہوا۔ جانتا تھا وہ غلط کہہ رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، لیکن روکنے والا کوئی نہ تھا۔ رات کو پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں اس وقت سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھا جب تیز برستی بارش میں پھر سے مجھے اس سریلی آواز نے متوجہ کیا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی اس بارش میں باغیچے میں کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ گول گول گھوم رہی تھی اور وہی گانا گا رہی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا، دل کو بے چین کر کے رکھ دیتی تھی اس کی آواز۔ میں پتہ نہیں کیوں اسے بڑی محویت سے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ تیز تیز گھومتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ جیسے جیسے بارش تیز ہو رہی تھی اس لڑکی کے گھومنے کی رفتار بھی تیز ہو رہی تھی۔ گھومتے گھومتے وہ تھک کے اسی باغیچے میں زمین پہ گر چکی تھی۔ پھر وہ رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی۔ بادلوں کی گرج میں اس کی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہوا، یوں لگ رہا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ جو کوئی تھی جوان لڑکی تھی، ہاتھوں کی دودھیا رنگت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ خوبصورت بھی ہوگی، پھر بیوگی کی زندگی گزارنے پہ کیوں مجبور تھی؟ صرف بیاج کی رقم کے عوض؟ میں نے کمرے کا پردہ درست کیا، پتہ نہیں کیوں وہ اجنبی سی لڑکی مجھے متوجہ کرنے لگی تھی۔ شاید میں اپنے بھائیوں سے مختلف تھا، اس جاگیردارانہ ماحول میں رہ کے بھی مختلف سوچ رکھتا تھا۔ بہرحال میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، جانتا تھا میں اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
صبح جب میں اٹھ کر ناشتے کے بعد پیچھے استبل میں گیا، تب بھی وہ وہی گانا گنگناتے ہوئے گھوڑوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ وہی سفید لباس، گھونگھٹ سے چہرہ چھپا ہوا، اس سخت سردی میں بھی ننگے پاؤں تھی۔ گھوڑوں کو چارہ ڈال کے جب واپس پلٹی تو مجھے استبل کے پاس کھڑا دیکھ کے ٹھٹک کے اس کے قدم رکے تھے۔ پھر بڑی سبک رفتاری سے میرے برابر سے گزر کے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، بات سنو لڑکی، یہیں رکو۔ میری بات پہ اس کے قدم رکے۔ میں نے کہا، آواز اچھی ہے تمہاری، بہت اچھا گاتی ہو۔ دل میں تو یہ آیا کہ اس سے پوچھوں کہ سسکیوں کے ساتھ کیوں روتی ہو، کیونکہ اس کی سسکیوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے باہر نکل گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے بنا کوئی جواب دیے وہ باہر کیوں چلی گئی تھی۔ سامنے ہی اس کا کوارٹر تھا جہاں وہ گئی تھی۔ اس سرد موسم میں جب سب نے موٹے موٹے سویٹر پہنے ہوئے تھے، گرم شالیں لی ہوئی تھیں، ملازمین بھی اپنے جوتے نہیں اتارتے تھے، اور وہ ننگے پاؤں تھی، نہ اس کے پاس کوئی سویٹر تھا نہ کوئی گرم کپڑے۔ پتہ نہیں میری اماں جان اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہی تھیں، کس وجہ سے کر رہی تھیں۔ میں جب گاؤں گیا تاکہ وہاں کے معاملات دیکھ سکوں تو گاؤں میں بنے چھوٹے سے بازار میں گیا۔ مجھے اس لڑکی کا خیال آنے لگا۔ میں نے اس کے لیے جوتے خریدے اور ایک سویٹر بھی خرید لیا۔ جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے حویلی کی پچھلی جانب گیا۔ وہ باغ میں پانی دے رہی تھی، چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا، میں آپ کا نام نہیں جانتا، کیا نام ہے آپ کا؟ میری بات سن کے اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیاریوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی، وہاں کی مٹی ٹھیک کرنے لگی۔ میں پھر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، میری ماں آپ کے ساتھ جو بھی رویہ کرتی ہیں، باخدا مجھے اس کا افسوس ہے۔ پھر میں نے کہا، دیکھیں آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے دوپٹے کے اندر سے ہی شاید جھانک کے دیکھا، ہلکا ہلکا اس کا چہرہ چھلکتا تھا۔ دوپٹہ نہ تو بہت زیادہ باریک تھا کہ میں اس کے خد و خال دیکھ سکتا، اور نہ ہی اتنا موٹا تھا کہ وہ بالکل بھی نظر نہ آتی، بس ایک پرچھائی سی تھی جو دکھتی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی اماں جان نے اگر مجھے جوتے پہنے دیکھ لیا اور سویٹر پہنے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی کر دیں گی۔ آپ جائیے یہاں سے، اور یہ مہربانی کسی اور پہ کیجیے گا۔ میں نے کہا، اماں جان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ ابھی یہ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، پہلے آپ جا کے اپنی اماں جان سے بات کر لیں۔ نہ تو میرے پاس جوتوں کی کمی ہے اور نہ موٹے کپڑوں کی، بس اس حویلی کے اصول اور قانون کچھ مختلف ہیں۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سردی اتنی تھی کہ اس وقت باغیچے میں مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، حالانکہ سویٹر کے ساتھ میں نے گرم شال لے رکھی تھی، اور وہ نازک سی لڑکی ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں وہیں سے پلٹ کے حویلی کے اندر آ گیا تو سامنے ہی اماں جان چائے پی رہی تھی۔ کہنے لگی، آج سردی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگی، جاؤ اندر سے میری گرم شال لے کے آؤ، اور ایسا کرو آج سوپ بنا لو۔ پھر اس ملازمہ سے کہنے لگی، تمہارا سویٹر کہاں ہے، جاؤ جا کے پہنو، بیمار ہو جاؤ گی۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں جان، مجھے آپ کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو پتہ ہے میں دوسری سردار عورتوں کی طرح سنگ دل نہیں ہوں، بے رحم نہیں ہوں۔ میں نے سامنے سینٹرل ٹیبل پر سویٹر اور چپل رکھ دی۔ میری والدہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ اس لڑکی کے لیے ہے جسے نہ چپل پہننے کی اجازت آپ نے دی ہے، نہ موٹے کپڑے پہننے کی۔ میری یہ بات سن کے میری ماں کے چہرے پہ ناگواری سی چھائی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں اس کے لیے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، دیکھو، آج تو تم نے یہ گستاخی کر لی، آئندہ مت کرنا۔ ہمارے ہاں بیوہ کو اسی حال میں رکھتے ہیں، اسے اتنی آسائشیں نہیں دیتے۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگی، یہ تم رکھ لو، اور ہاں، مائرہ کو جا کے کھانا دے دو۔ ملازمہ نے وہ دونوں چیزیں رکھ لیں اور کچن سے باسی روٹی اور پیاز اور ہری مرچ ایک پلیٹ میں ڈال کے باہر لے جانے لگی۔ میں اپنی ماں کو تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں جان، یہ لڑکی یہ کھاتی ہے، ایک باسی روٹی اور چھوٹا سا پیاز اور ہری مرچ؟ وہ کہنے لگی، ہاں، اس نے زیادہ کھا کے اپنی طاقت کا کرنا کیا ہے؟
کون سا اس کا شوہر زندہ ہے جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے خوراک کی ضرورت ہو؟ میں نے کہا جب تک زندگی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، زندہ رہنے کے لیے تو خوراک کی ضرورت ہے۔ میری والدہ کہنے لگی آج کے بعد مائرہ کے لیے میں تمہارے منہ سے ایسے ہمدردی کے الفاظ نہ سنوں۔ بہت خوبصورت ہے وہ، اور مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کی نحوست میرے دوسرے بیٹے پہ بھی نہ پڑ جائے۔ میں اسی لیے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی میرے دل پہ راج نہیں کر سکتی، خوبصورت کیا کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی ماں کا یہ رویہ درست نہیں لگ رہا تھا، اس لڑکی پہ رحم سا آ رہا تھا۔ رات کو پھر سے تیز بارش شروع ہوئی۔ جیسے جیسے بارش ہو رہی تھی سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ آج بھی وہ لڑکی اکیلی باغیچے میں گھوم رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ آج بارش کی شدت میں بھی کافی تیزی تھی، اور سردی میں بھی سردی اتنی تھی کہ مجھے ہیٹر اور رضائی میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھر سے باہر اسے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس سردی میں وہ باہر کیوں کھڑی ہو جاتی تھی اور کیوں اپنی دل سوز آواز سے میرا چین چھینتی تھی۔ آج میرا دل بے اختیار ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی شال اوڑھی اور باہر آ گیا۔ سب ملازمین اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ میں چھتری لے کے آیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جب پچھلی جانب گیا تو ویسے ہی وہ جھوم رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو بے ساختہ گھومتے ہوئے وہ میری پناہوں میں آئی تھی، اور اپنے سامنے ایک چٹانی وجود کو محسوس کر کے فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ گیلے دوپٹے سے اس کے چہرے کے خد و خال کچھ واضح ہو رہے تھے۔ مجھے سامنے دیکھ کے فوراً سے پلٹ گئی، لیکن میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ برف کی مانند اس کا وجود ٹھنڈا تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے۔ میں نے کہا جب تک انسان خود پہ رحم نہ کھائے کوئی بھی اس پہ رحم نہیں کھاتا۔ میری ماں تمہارے ساتھ کم ظلم کرتی ہیں جو تم خود پہ ظلم کر رہی ہو۔ اتنی سردی میں، تیز طوفانی بارش میں، جب سب گرم رضائیوں میں چھپے ہوتے ہیں تو کیوں یہاں نکلتی ہو؟ کیوں خود پہ ظلم کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے جینا نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ میں نے کہا موت اپنی مرضی سے آتی ہے، اور اگر خواہش پر آتی تو شاید میرا بھائی بھی نہ مرتا۔ مجھے تمہیں دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے اپنا خیال رکھو، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی گرم شال اس پہ ڈال دی، اسے لپیٹ دیا، لیکن غلطی سے بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ میرے بھائی کی بیوہ تھی۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے گری ہوئی چھتری اٹھائی جو کہ شال اوڑھنے کے چکر میں گر گئی تھی، اور وہاں سے جانے لگا جب اس کی سسکیوں کی آواز مجھے اس کے کوارٹر کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی سسکیوں میں، اس کی آواز میں، کہ میرا دل کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے روز وہ ملازمہ بیمار ہو گئی جو کہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ دوسری ملازمہ کا انتظام ابھی ہوا نہیں تھا، اور میری والدہ بڑی نفیس مزاج کی تھی۔ انہیں صاف ستھرا کام بے حد پسند تھا، اس لیے کہنے لگی جاؤ مائرہ کو بلا کے لاؤ، جب تک ملازمہ ٹھیک نہیں ہو جاتی گھر کے کام وہی کرے گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی نظر آتی، اسی گھونگھٹ میں۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی دل چاہتا تھا اس کا گھونگھٹ الٹ دوں، لیکن اتنی بڑی جسارت میں کس حق سے کرتا؟ بہرحال میں خود کو جھٹکتا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ جی چاہتا تھا کہ ایک نظر بھی اس پہ نہ ڈالوں، لیکن نظریں اور دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، حالانکہ میرے اور اس کے مابین قائم شدہ رشتے کو میں جانتا تھا۔ یوں تو میری والدہ کا رویہ ملازمین سے بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن جب سے مائرہ نے کام کرنا شروع کیا تھا میری والدہ اسے ڈانٹتی رہتی تھیں، اس پہ چلاتی رہتی تھیں کہ تم کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ شاید میری والدہ کو یہ لگتا تھا کہ جلال بھائی اس لڑکی کی نحوست سے مر چکے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ بہرحال ایک بار میں جلد گھر واپس آ گیا۔
سر میں بہت درد تھی، جسم میں بھی بہت درد تھی، شاید بخار ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا آتے ہی کمرے میں جا کے آرام کروں گا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کے فرش پہ جھاڑو پڑا ہوا تھا اور بیڈ پہ اس لڑکی کا دوپٹہ۔ شاید وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ شاید واش روم میں تھی۔ اس کا دوپٹہ باہر تھا۔ پہلے تو میں کمرے سے باہر جانے لگا، کیونکہ یقیناً جب وہ واش روم سے باہر آتی تو بے حجاب ہوتی، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دل نے ایک بے ایمانی پہ اکسایا تھا کہ ایک بار دیکھوں تو صحیح کہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے۔ میں اپنی اس خواہش کو روک نہیں پایا، اس لیے کمرے میں داخل ہو کے کمرے کا دروازہ میں نے بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ بھی مجھے یوں سامنے دیکھ کر بدحواس ہوئی، لیکن میں تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں نے بڑے غصے سے اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا، تم یہاں؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ کہنے لگی، احمر میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا، ہاتھ چھوڑو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم یہاں؟ میرے دماغ میں تو جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ